الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقبال ہی کے ایک شعر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک امنگ، ایک امید، یہ خواب کہ دوبارہ اسلام دنیا میں غالب ہوگا، یہ خواب کہ پھر خلافت راشدہ کا دور دنیا میں آئے گا، خلافت کا نام نہاج نبوہ دنیا میں قائم ہوگی، یہ خواب کہ اب اسلام کا غلبہ عالمی ہوگا، یہ ولولہ اس سے جو پیدا ہوا، اسی کے بعد مظاہر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی کا ایک منظر یہ ہوا کہ 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت قائم کی، حزب اللہ، نام نوٹ کیجئے، قرآنی اصطلاح خالص، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، اور فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ سورہ مائدہ میں، یہ 1913 میں قائم ہوئی۔ اگرچہ بس یہ کہ خوش درخشید والے شعلہ مستعجل بود وہ بڑی عمدگی کے ساتھ اٹھی تو تھی، لیکن جلد ہی بیٹھ بھی گئی، اس کا اگر بعد میں موقع ہوا تو میں تذکرہ کروں گا۔ پھر ایک زبردست ولولہ انگیز تحریک علامہ مشرقی نے شروع کی، اس میں بھی غلبہ اسلام، اور غلبہ اسلام میں ملیٹنٹ وے میں، انہیں ملیٹنٹ ہوئے، خاکسار تحریک اب بھی یقیناً میری عمر کے آس پاس کے لوگ موجود ہیں یہاں، ایک تو میرے کلاس فیلو ہی ہیں جو مجھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے وہ چپ راس چپ 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 راس چپ یہ جو ہے اپنے کانوں سے سنا تھا، اور دھرتی دہلتی تھی، خاکی وردی کے اندر ملبوس، بیلچے کندھوں پر لگائے ہوئے جیسے کہ رائفلز ہوں، اور یہ پورا ہندوستان جو ہے گونج اٹھا تھا۔ اور یہ بات نوٹ کر دیجئے، ایک باریک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، ہندو چونک گیا، یہ کیا آ رہا ہے، لہذا اس کے رد عمل میں آر ایس ایس قائم ہوئی ہے، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ جو ہے، آر ایس ایس ایس، اصل میں تو 3 ایس بنتے ہیں بعد میں، عام طور پر مخفف کر کے کہتے ہیں آر ایس ایس، یہ اس کے رد عمل میں قائم ہوئی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہندوؤں نے گلی گلی محلوں کے اندر اکھاڑے کھود لیے، ورزشیں کروا رہے ہیں، مقابلے کروا رہے ہیں، اور جو ان کے سیٹھ لوگ ہیں وہ نوجوانوں کو انعامات تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ پریڈیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کیا تھا؟ یہ رد عمل تھا خاکسار تحریک کا۔ اس سے پہلے تو ہندو سویا ہوا تھا، کسی طرح کی کوئی ملیٹنٹ تحریک جو ہے اس کے اندر اس کا ہمیں آثار نہیں ملتے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ خاکسار تحریک جو ہے وہ تو ایک بڑی زبردست آندھی کی طرح اٹھی اور بگولے کے معنی ختم بھی ہو گئی، اور وہ تحریک اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 1980 میں، 26 سال پہلے مجھے شکاگو میں کتاب ملی تھی، بردرہڈ ان سفرن، یہ اتنی موٹی کتاب 400 صفحات کی، آر ایس ایس پر وہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا اس وقت کہ 2.5 ملین اس کے ممبرز ہیں۔ اگر آج سے 25 سال پہلے اگر ان کے 25 لاکھ ممبر تھے، آج کتنے ہوں گے؟ اور یہی ہے وہ لوگ جو پھر یہ نعرے بھی لگاتے رہے ہیں، اگرچہ فی الحال محسوس ہوتا ہے کچھ پیچھے چلے گئے پس منظر میں، کہ مسلمان کے 2 مقام، پاکستان یا قبرستان۔ اب جب تم نے پاکستان بنا لیا ہے تو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا ہندوستان میں کوئی کام نہیں ہے، تمہارے لیے اب 2 ہی مقام ہے، یا پاکستان جاؤ اور یا انتخاب کر دیے جاؤ گے، قبرستان یا پاکستان۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بھی اٹھی۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں اس وقت کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے فلاسفی کے ڈاکٹر ظفر الحسن، اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کر جماعت مجاہدین علی گڑھ قائم کی۔ اسی طرح جمعیت شبان المسلمون لاہور میں قائم ہوئی۔ ان میں لوگ جو ہیں، جن لوگوں نے کہ اس کو قائم کیا تھا اس کا ذکر میں بعد میں آپ سے کر دوں گا۔ جماعت المسلمین قائم کی، یہ 2 برادران تھے، خیری برادران، ڈاکٹر عبدالغفار خیری، ڈاکٹر عبدالجبار خیری۔ پھر 41 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی، پھر اسی کا ایک تسلسل تنظیم اسلامی کی شکل میں قائم ہوا۔ یہ سارا ولولہ جو ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اقبال سے پہلے تو کہیں کسی کو آثار ہی نظر نہیں آتے، ایسی کوئی بات ہی سامنے نہیں آئی۔ اتنا اونچا بلند مقام، الہ حکومت الہیہ قائم کرنا، ابوالکلام کھڑے ہو رہے ہیں،
جماعت اسلامی قائم ہو رہی حکومت الہیہ کے قیام کے لیے. یہ صورتحال جو ہے اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گی. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجیے، مسلم لیگ کے قیام میں نہ علامہ اقبال کا کوئی ہاتھ ہے نہ قائد اعظم کا کوئی ہاتھ ہے. علامہ اقبال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو 1906 میں ملک سے باہر تھے. 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی ہے. محمد علی جناح موجود تھے، کانگریس کے ایکٹیو ممبر تھے، دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری تھے، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے. مزید 60 برس تک شامل نہیں ہوئے. 1913 میں شامل ہوئے ہیں مسلم لیگ میں، اور وہ مسلم لیگ میں اس لیے شامل ہوئے کہ مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے انہیں مجبور کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی ڈوئل ممبرشپ قائم رکھی ہے، مسلم لیگ کی بھی اور کانگریس کی بھی. بہرحال یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ مسلم لیگ کا معاملہ علیحدہ ہے. یہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے نہیں اٹھی تھی، یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی. اس کے پیش نظر صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کا قومی تشخص برقرار رہے، مسلمانوں کے مفادات پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اگر اس ہندوستان موجودہ مغربی اصولوں کے مطابق ایک ملک کی حیثیت سے قائم ہو گیا آزاد ہو کر، تو پھر مسلمانوں کا معاملہ یہاں پر جو ہے وہ بے انتہا مخدوش ہو جائے گا. ان کی تہذیب کو خطرہ ہے، ان کے مذہب کو خطرہ ہے. اس لیے کہ شدھی اور سنٹن کی تحریکیں بھی شروع ہو گئی تھی. یہ ساری چیزیں حقائق ہیں جو سامنے موجود ہیں. معاشی اعتبار سے تو وہ ہمیں بالکل مفروض کر کے رکھ ہی دے گا. بہرحال مسلم لیگ کو علیحدہ کر دیجئے، اس لیے کہ مسلم لیگ در حقیقت وہ حکومت الہیہ یا اعلاء کلمۃ اللہ یا اقامت دین یا غلبہ دین حق اس کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ مسلمانوں کی ایک قومی تنظیم کی حیثیت سے، بلکہ تنظیم سے بھی کم لفظ استعمال کیجیے، ادارے کی حیثیت سے قائم ہوئی تھی. اور اس کا مقصد تھا مسلمانوں کا قومی تشخص برقرار رکھنا اور مسلمانوں کے سیاسی آئینی جو حقوق ہیں ان کے لیے تحفظات حاصل کرنا. البتہ یہ کہ یہ جو اقبال نے کہا ہے کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، اس کا میں ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں بہت عرصے تک سوچتا رہا تھا کیا وجہ ہے کہ لاہور میں رہنے والا ایک شخص پنجابی الاصل یا آگے اور اسے ٹریس کریں گے تو کشمیری الاصل ہندوستانی، اور اس کا 2/3 کلام فارسی میں، حالانکہ فارسی جاننے والے اس وقت بھی بہت زیادہ نہیں رہ گئے تھے، اگرچہ تھے بہت کافی تھے، لیکن یہ کہ آج تو خیر نہ ہونے کے برابر ہے. وہ فارسی کلام جو ہے آج کے مسلمان کے لیے، کم سے کم ہندوستان پاکستان کے مسلمان کے لیے تو بالکل معلوم ہوتا اجنبی چیز ہے، اس کو کچھ سوال نہیں، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. کیوں کیا تھا؟ دیکھیے اس کا اندازہ اس سے ہوا کہ ایک تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے واقعہ سنایا. وہ دورے پر گئے تھے، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو آزاد ہوئی ہیں USSR کے خاتمے کے بعد، تو یہاں کے دوروں پر گئے. کہتے ہر جگہ انہوں نے مجھے میرا جو والہانہ استقبال کیا. اس لیے کہ ان تمام علاقوں کے اندر بھی زبان فارسی سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں کہ کوسیکس کی اپنی اپنی زبان ہے، کوسیک کی اپنی زبان ہے، ازبکوں کی اپنی زبان ہے، لیکن فارسی سب جانتے ہیں. جیسے ہندوستان کے اندر مختلف علاقوں کی زبان، لیکن اردو جو ہے وہ پورے ہندوستان میں آپ کہیں چلے جائیں آپ کی اردو سمجھ لیں گے لوگ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا تو سب لوگوں نے مجھ سے یہ کہا وی نیڈ اے ماڈل. ہم چاہتے ہیں آپ کے بابا نے، آپ کے والد نے جو پیغام دیا تھا، ہم چاہتے ہیں اسلامی ریاست قائم کرنا، بٹ وی نیڈ اے ماڈل. میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں، ود ان انورٹڈ کاماز آئی ایم کوٹنگ اٹ. The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy. Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy. We need a real Islamic democratic order. وہ چیز کہ جو واقعتاً اسلامی جمہوریت، یا اس کے ساتھ آپ چاہیں تو علامہ اقبال کے خیال سے اور قائد اعظم کی اصطلاح کے حوالے سے کہ وہ اسلامک سوشلزم اور ڈیموکریسی اور سوشلزم، لیکن دونوں اسلام کے اندر، اس نظام کا کوئی اگر ہمارے سامنے کوئی نمونہ آ جائے ہم فوراً اختیار کر لیں. اسی لیے مجھے یاد آیا تھا جب صبح میں کچھ یہ نوٹ سب میں مرتب کر رہا تھا کہ یہ جو ایران کا انقلاب آیا ہے اس کی بنیاد میں علامہ اقبال کا کلام ہے. اس کے لیے جو اصل فکری بنیاد فراہم کی تھی وہ تھوڑی بہت جو بھی بنی تھی وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے. یہ علماء تو میدان میں نہیں تھے. علماء تو جس طریقے سے ہمارے علماء مگن ہیں اپنے دارالعلوموں میں، اپنے مدرسوں میں، تعلیم و تدریس میں، اسی طرح وہاں بھی مگن تھے.
ایک عالم دین ان کے اندر ایسا تھا جو ذرا وائس آف ڈسینٹ جس کی سننے میں آ جاتی تھی، جو کوئی اختلافی بات بھی کرتا تھا، ورنہ سب کے سب مگن تھے، جسے ہمارے لوگ مگن تھے۔ یہ ڈاکٹر علی شریعتی تھا، جس کو پھر قتل کرا دیا گیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھی تھی ماں و اقبال، ہم اور اقبال، اور میں حیران ہوا تھا جب میرے علم میں آیا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی، اس لیے کہ سن 73 میں اسی موضوع پر ایک کتابچہ میں شائع کر چکا تھا، علامہ اقبال اور ہم۔ اب دیکھیے فرق صرف کیا ہے، مضاف رہے، پہلے کون سا بعد میں کون سا ہے، علامہ اقبال اور ہم، ماں و اقبال، ہم اور اقبال۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایرانین ریولوشن میں بھی اقبال کا یہ ولولہ انگیز، جس کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند،